لفظ میم، آخری لفظ دال، میم ہا اور میم دال، میم ہا اور میم دال، کہاں سوئے سن رہے ہو؟ میم ہا اور میم دال، جاگنا ذرا، میم ہا اور میم دال کیا بنا؟ جلدی کر دی سامنے گرامی قدر، میم ہا تھوڑی سی جلدی کر دی، میں صدقے آپ کی سماعت کے، میم ہا اور میم دال کیا بنا؟ محمد اللہ بتا نہیں رہا، اور زمین و آسمان سے لے کر عرش بری و لامکان و لامکین تک خدا کے جتنے خزانے ہیں سارے محمد مصطفیٰ کے ہاتھوں۔ عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ۔ بھائی میں تھک گیا ہوں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ بھی میرے موضوع پر دلیل ہے میرا یہ کہنا کہ میں تھک گیا ہوں۔ کیوں؟ بابا میں آپ جیسا، میں انسان اور میں تم جیسا بشر، تمہارے دو ہاتھ میرے دو ہاتھ، سن، تمہاری دو آنکھیں میری دو آنکھیں، تمہارا جسم میرا بھی جسم، تم بھی کھاتے ہو میں بھی کھاتا ہوں، تم بھی پیتے ہو میں بھی پیتا ہوں، اور بشر تھک جاتا ہے۔ میں آپ جیسا، سن لو، آپ جیسا وہ گھنٹہ نہیں ہوا تو تھک گیا ہوں ممبر سے۔ میرا نبی فجر پڑھ کے بیٹھا، مغرب کا وقت آیا، صحابہ نے ہاتھ جوڑ کر کہا یا رسول اللہ خدا کے لیے چھوڑ دیجئے، یا رسول اللہ خدا کے لیے چھوڑ دیجئے، وہ جو تم جیسا ہو وہ گھنٹے میں تھک جاتا ہے، جو رسول ہو وہ سارے دن میں نہیں تھکتا۔ لوگ ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ چھوڑ دیجئے، آپ تو ہم جیسے نہیں، آپ نے نہیں تھکنا، ہم تھک گئے ہیں۔ ایسا ہوا یا نہیں ہوا؟ ہاتھ جوڑ کر حضرت عمر کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ خدا کے لیے چھوڑ دیجئے۔ میرے نبی نے فرمایا پوچھو، میں جنتیوں کو جنت میں داخل کر دوں، جہنمیوں کو جہنم میں داخل کر دوں، بتاؤں کون جنتی ہے، بتاؤں کون جہنمی ہے، بتاؤں کون جنتی ہے، بتاؤں کون جہنمی ہے؟ یا رسول اللہ خدا کے لیے چھوڑ دیجئے، آپ نے تو تھکنا نہیں کیونکہ آپ ہم جیسے نہیں، ہم تھک گئے کیونکہ ہم آپ جیسے نہیں۔ توجہ ہے نا میری طرف؟ بات سامنے گرامی قدر، آخری لمحات پر میرا خطبہ چکا ہے، آخری جملہ کہہ رہا ہوں، ارشاد ربانی ہو رہا ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، ہم نے آپ کو سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ میں نے پڑھا، اللہ میرے اساتذہ کی زندگی سلامت فرمائے، شیخ الاسلام مناظر اسلام سلطان المناظرین سلطان الاساتذہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اقبال سعیدی دامت برکاتہم العالیہ، اللہ ان کی زندگی سلامت فرمائے۔ میں نے ان سے سیکھا مجھ میں کمی ہو سکتی ہے کیونکہ میں بشر سے سیکھا ہوں، میرے اندر کمی ہو سکتی ہے، میں اپنے جیسے سے سیکھ کر آیا ہوں۔ اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ، فیصلہ لینا ہے میں نے اور مائک چھوڑ دینا ہے یہیں پر، وَمَا عَلَيْنَا کہنا بھی نہیں میں نے۔ اگر آپ میرے جملے کو سمجھ گئے تو اللہ فرماتا ہے پیارے ہم نے آپ کو سکھا دیا، ہم نے آپ کو سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، جو نہیں جانتے تھے ہم نے سکھا دیا۔ اہلیہ نے منڈیالہ چٹھا، مجھے ایک بات کا فیصلہ کر کے بتا دو، ایک بات مجھے سمجھا دو، مجھے 10 سال خطابت کے کریئر میں وہ لفظ سمجھ میں نہیں آیا۔ اللہ فرماتا ہے رسول کے علم میں کمی نہیں، اور بندہ کلمہ پڑھ کے کہتا ہے دیوار کے پیچھے کا علم بھی نہیں تھا۔ ہم نے آپ کو سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، جو نہیں جانتے تھے ہم نے سکھا دیا۔ اب ایک دعویٰ سن لو ریکارڈنگ اور ممبر پر کھڑے ہو کر
داتا علی حجویری گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسانہ پیر کامل کاملانہ رہنما اس وجود کو جو موت کے قریب تھا اس در پر چڑی چادر کے صدقے میں خدا نے زندگی عطا کر دی اور رسول کی عزت کی حفاظت پر لگا دیا. میری زندگی سے قیمتی جملہ اسی عظیم ہستی کے فیض سے آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. ہم نے سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے, ہم نے بتا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے, ہم نے سمجھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. مجھے بتا یہ جو ماں کا مطلب جو ہے, جو نہیں جانتے تھے دنیا کے کسی بندے سے یہ پوچھ کر بتا رسول کیا نہیں جانتے تھے, میں بتاؤں گا رسول کیا کیا جانتے تھے. کوئی مجھے کہے یہ نہیں جانتے تھے. خوش رہو, آباد رہو. کوئی مجھے بتائے تو صحیح رسول یہ نہیں جانتے تھے, میں بتاؤں گا یہ جانتے تھے. شرط یہ ہے کوئی کہے یہ نہیں جانتے تھے, میں بتاؤں گا رسول یہ اور یہ جانتے تھے. آؤ میرے نبی منبر پر بیٹھے, 7ویں پارے کی آیت پڑھوں گا. میرے نبی منبر پر بیٹھے, صحابی رسول اٹھ کر کھڑے ہوئے, صحابی رسول اٹھ کر کھڑے ہوئے. بڑا سخت جملہ, آپ کا موڈ خراب کرنے لگا ہوا. موڈ خراب کرنا ضروری ہے, نہیں تو وہی لنگر والا صاحب ہے. کھڑے ہوئے صحابی, میرے نبی نے فرمایا نا مجھ سے پوچھ لو جو پوچھنا ہے. آپ کی بڑی زبردست سماعت میرے طرف تھی, چھوڑیے ادھر ادھر کو. میں آپ کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں, چھوڑیں ادھر ادھر کو, میری طرف توجہ کریں. آپ کا ذوق اللہ سلامت رکھے, بڑی توجہ سے سن رہے ہیں آپ میری بات کو, مجھے پتا چل رہا ہے. رسول نے فرمایا مجھ سے پوچھو جو پوچھنا ہے, جو پوچھنا ہے مجھ سے. صحابی رسول اٹھ کر کھڑے ہوئے. میں سوال پہ صدقے جاؤں. ہائے جو مسلمان تھے نا, مسلمان یا ابو جہل گروپ, پتہ کیا کہتے تھے, تم نا تمہارے ولدیت میں شک ہے, تمہاری ولدیت میں شک ہے, ہمیں نہیں لگتا کہ تم حلال کے ہو. انہوں نے تانا مارنا صحابی رسول کو. حضرت حذیفہ نہیں, حذافہ. حذیفہ اور حذافہ میں فرق ہے. حضرت حذیفہ میرے نبی کے دربار میں جب نبی نے کہا نا مجھ سے پوچھو جو تمہیں پوچھنا ہے, اٹھ کر کھڑے ہو گئے. دستے سوال دراز کیا, میرے آقا مجھے ایک بات تو بتا دیں. ابن حذیفہ رسول کے دربار میں کھڑے ہیں, پوچھو یا رسول اللہ بتائیے میرا باپ کون ہے, میرا مجھے بتاؤ کون جانتا ہے کسی کا باپ کون ہے. توجہ ہے میری طرف یا نہیں؟ سخت جملہ ہے مگر خدا را میرے بندے ہاتھوں کو دیکھ کر برداشت کرنا. رسول کے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بتا دیجئے, لوگ مجھے تانا مارتے ہیں میں حلال زادہ نہیں, میرے آقا بتائیے میں حلال زادہ ہوں کہ نہیں. میرے نبی نے فرمایا حلال زادہ ہے. تیرے باپ کا نام حذیفہ ہے, حلال زادہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حلال کا ہے تو, تیری ولدیت میں شک نہیں. اس سے پہلے کوئی دوسرا اٹھ کر سوال کرتا, قرآن میں آیت آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنو, مسلمان نہیں مومن ایمان والو, یا ایھا الذین آمنو لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. او میرے نبی سے محبت کرنے والو نہ پوچھو میرے نبی سے ایسی باتیں, اگر